کراچی کے امن پر دہشت گردوں کا پھر وار، ایم اے جناح روڈ پر دھماکہ، خاتون جاں بحق، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 4 سے 5 کلو بارودی مواد کا استعمال، دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا، بال بیرنگ بھی استعمال کیے گئے، 1 رکشے 5 موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی رپورٹ تیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھماکے میں جاں بحق خاتون کے کمسن بیٹے کی پکار نے دل دہلا دیے۔ کمسن بیٹا ماں کو زخمی سمجھ کر آوازیں دیتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، ماں کے نہ اٹھنے پر بچہ بلک بلک کر روتا رہا۔ بچے کی پکار سن کر لوگوں کی اللہ اکبر کی صدائیں۔ جاں بحق خاتون 3 بچوں کی ماں گارڈن ویسٹ کی رہائشی تھی، گھر میں دوپٹے تیار کر کے کاغذی بازار میں سپلائی کرتی تھی۔ خاتون کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ پولیس نے دھماکے میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کے مالک کا پتہ لگا لیا۔ مالک پرویز رحمان 6 ماہ قبل انتقال کر چکا۔ موٹر سائیکل نوکر صابر کے پاس تھی۔ صابر کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے، نوکر کا موبائل فون نمبر بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی دھماکے کا نوٹس، وزیر اعلیٰ پولیس افسروں پر برہم۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پولیس کیا کر رہی ہے، مجھے نتائج چاہیے، افسر پرفارم نہیں کر سکتے تو ایکشن لیں گے، شہر اور شہریوں کو کسی صورت یرغمال بننے نہیں دوں گا۔ فوری الیکشن یا سخت معاشی فیصلے، وزیر اعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے، شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات، وزیر اعظم نے لندن میں ہونے والے فیصلوں پر اعتماد میں لیا، مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم سے ملے، تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کرنے پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلا لیا، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا صدارتی ریفرنس، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج پھر سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف دلائل دیں گے۔ تحریک انصاف کے 25 باغی ارکان کے خلاف ریفرنس، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی اور باغی ارکان کے وکلا حتمی دلائل دیں گے۔ آج فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس پر بھی سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف آج کوہاٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، پنڈال تیار کر لیا گیا، عمران خان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ سندھ پانی کے سنگین بحران سے دوچار، صوبے کے تینوں بیراجوں کو 62% پانی کی قلت کا سامنا، توسا سے پانی سندھ کے بیراجوں تک نہیں پہنچ رہا، گدو بیراج سے نکلنے والی نہریں بند، وفاقی وزیر شیری رحمان کا پانی بحران پر تشویش کا اظہار۔ کراچی سمیت سندھ میں میٹرک بورڈ کے امتحانات شروع، کراچی میں 3,60,000 سے زائد امیدوار امتحانات میں شریک، 448 امتحانی مراکز بنائے گئے، امتحانی مراکز کے باہر دفعہ 144 نافذ، امتحانی مراکز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی، لاڑکانہ میں 9ویں جماعت کا سندھی کا پرچہ آؤٹ، امتحانی مراکز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، آج بھی دنیا کے پہلے 10 شہروں میں پاکستان کے 5 شہر شامل، جیکب آباد میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47، جہلم میں 46.4، نواب شاہ میں 46.2 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 46 سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی۔ سری لنکا میں معاشی بحران، پیٹرول کا ذخیرہ ختم، نئے وزیر اعظم رانیل وکرمی سنگھے کہتے ہیں ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے $75 ملین کی اشد ضرورت ہے، آئندہ چند ماہ مشکل ترین ہوں گے۔